بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو اللہ کا واسطہ اس دوسرے اشرے میں آپ صرف یہ ایک اللہ کا نام پڑھ لیں، پھر آپ لاکھوں مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو کروڑوں عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے، اب تک جس نے یہ وظیفہ کیا ہے ہمیں دعائیں دے رہا ہے۔ پیارے دوستو، اب تک ہمیں لاکھوں کمنٹس، ای میلز اور میسیجز وصول ہو چکے ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دولت کی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں اور بے تحاشا دولت دیکھ دیکھ کر آپ کی آنکھیں جھپکنا ہی بھول جائیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے سوا آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے ہماری زندگی سے جا رہا ہے۔ اب دوسرا اشرہ بھی چل رہا ہے۔ یہ آج کا وظیفہ بھی دوسرے ہی اشرے کا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور مزید جتنا اللہ پاک چاہے اتنا عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اگر آپ ایک بار اللہ کا نام پڑھو گے، گویا کہ آپ نے 70 مرتبہ اللہ کا نام پڑھا۔ ایک بار دعا مانگو گے، گویا آپ نے 70 بار دعا مانگی۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر قبضہ صرف اللہ پاک کا ہے۔ اللہ پاک کی مرضی کے سوائے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، روزہ ہمیں 2 چیزیں سکھاتا ہے۔ ایک تو ہم نے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، اور دوسرا ہمیں بری چیزوں سے، بری عادتوں سے بچنے کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ ہم نے اچھا کام بھی کرنا ہے اور برائی سے بچنا بھی ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مبارک محفل میں سوال پوچھا کہ لوگوں مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، اس کے پاس ضروری سامان نہ ہو، ضروری اشیاء نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مفلس وہ شخص نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جو دنیا سے تو بہت ساری نیکیاں، بہت سارے نیک اعمال، بہت سارا ثواب لے کر اللہ پاک کے حضور پیش ہوگا، مگر وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا کرتا تھا، کسی کی غیبت کیا کرتا تھا، کسی سے حسد کیا کرتا تھا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا یا اس نے برے اعمال کیے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس شخص کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ شخص جس کو مفلس کہا جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں تو بہت تھیں لیکن وہ ساری نیکیاں اس کی بانٹ دی گئیں۔ صرف اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، جس کو اس نے کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں، وہ گناہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری بہا کر لے گئے۔ پیارے دوستو، گالی دینا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کا مال کھانا، کسی کا خون بہانا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، گناہ کبیرہ میں شامل ہو جانا، ان تمام برائیوں سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت کی تنگی نہ ہو، غربت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اس دوسرے اشرے میں آپ نے یہ اللہ کا ایک نام ضرور پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ ضرور کرنا ہے، پھر انشاءاللہ جتنے بھی دولت کے خزانے ہیں اللہ پاک ان کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دے گا۔ آپ کے آس پاس چاروں طرف دولت ہی دولت ہوگی، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آپ اللہ پاک سے لاکھوں مانگیں گے، اللہ آپ کو کروڑوں اور اربوں عطا کرے گا، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہی ایسا ہے۔
اس میں ایک ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ دوستو، آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ آپ نے یا اللہ یا قیوم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہنا ہے، اور جتنے دن بھی باقی ہیں دوسرے اشرے میں آپ نے ان کو پڑھتے رہنا ہے، اور افطاری کے وقت اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل باقی جتنے دن بھی دوسرے اشرے میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے ہر روز یہ کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا قیوم پڑھنا ہے، اور روزانہ افطاری سے پہلے اللہ پاک کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پھر انشاءاللہ تمام معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ یا قیوم، یا اللہ یا قیوم، یا اللہ یا قیوم، یا اللہ یا قیوم۔